اور اس وقت سی ایم سندھ کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، آپ کو لیے چلتا ہے کہ شارٹ نوٹس پہ اور آپ لوگ ادھر تشریف ہے. آج ویسے بھی بزی ڈے تھا، کیبنٹ میٹنگ تھی، اس کی بھی چانڈیو صاحب نے، مولانا چانڈیو صاحب ایڈوائزر انفارمیشن نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہوگی. اور بھی شہر کے جو حالات ہیں اور جو کہیں پہ احتجاج وغیرہ بھی ہو رہے تھے، اور 2-3 دن سے جو ایک ہم نے شہر کے حالات خراب ہوئے تھے اس کے سلسلے میں کچھ اریسٹ کی تھیں یا کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا تھا، تو آپ اس سب میں بھی بزی ہوں گے. لیکن یہ ایک ایسا امپورٹنٹ بریک تھرو ہم نے کیا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں خود ہی اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کروں. ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں لوگ انوالو ہیں، انٹیلیجنس کے تھرو آپ ان کو ڈیٹیکٹ کریں اور ان کو گرفتار کریں. کافی دنوں سے سی ڈی ڈی کے ہمارے افسران ٹارگٹ کلنگ جو کراچی میں ہوئی ہیں اوور دا لاسٹ سیورل ایئرز میں کہوں گا، لیکن میں پچھلے 1-1.5 سال کی بات زیادہ کروں گا، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے. وقتاً فوقتاً مجھے اپنی جو پروگریس تھی اس سے اطلاع بھی کرتے تھے، لیکن وہ فائنل جو بریک تھرو تھا وہ نہیں ہو سک رہا تھا. سی ٹی ڈی کی ٹیم ہماری جو ایک ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ انٹیلیجنس سیل ہے جس کو عمر خطاب صاحب ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے ایک میجر بریک تھرو کیا ہے اور لیاقت آباد کے علاقے سے 2 اشخاص جو ہیں وہ گرفتار کیے ہیں. ایک کا نام اسحاق ایلیس عرف بابی اور دوسرے کا نام عاصم ایلیس کیپری. ان کو گرفتار کیا بہت سارے ہتھیاروں کے ساتھ، اور وہ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا تھوڑی سی. ان کی انٹروگیشن ہوئی، ان کے جو ہتھیار نکلے تھے ان کی فورینسک انویسٹیگیشن ہوئی، اور یہ سب انویسٹیگیشن کرنے کے بعد تقریباً 28 انسیڈنٹس ہیں جن کا پروف ملا ہے. یعنی یہ بیلسٹک ایگزامینیشن کے بعد ویپنز وغیرہ میچ ہوئے، اور ابھی یہ جاری ہے، اس لیے کہ یہ کام شروع کیا ہے. ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس سے میچنگ کر رہے تھے، پھر ہم نے باقی جو ایجنسیز ہیں، سول آرم فورسز کی ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کو بھی بلایا تاکہ وہ دیکھیں. اور ہم کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے جب تک کہ ہمیں پوری طریقے سے یقین نہ ہو. اور ان 28 میں سے تقریباً 9 ایسے انسیڈنٹس ہیں جو ویسے تو 28 میچ میں، لیکن 9 میجر انسیڈنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. 29 اکتوبر کو 2016، آج سے کوئی 1 ہفتہ پہلے، ناظم آباد میں ایک خواتین کی مجلس پہ فائرنگ ہوئی تھی جس میں 5 لوگ شہید ہو گئے تھے اور باقی انجرڈ بھی تھے. یہ گینگ جو ہے ان سے بالکل کنکلوسو پروف ملا ہے کہ یہ اس میں انوالو تھے. اس سے پہلے 17 اکتوبر 2016 میں ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، جو 17 اکتوبر 2016 کو ایف سی ایریا میں گرینیڈ اٹیک ہوا تھا مجلس کے اوپر. وہ اس میں بھی یہی لوگ انوالو تھے. پھر کچھ دنوں پہلے، اس لیے کہ یہ 2 ریسنٹ انسیڈنٹس بڑے ہوئے تھے یہاں، اس کے بعد ایک اور 4 کو ہوا ہے، وہ ابھی نہیں ٹریس ہوا، اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بھی جلد خوشخبری دیں گے. 26 جولائی کو 2 آرمی پرسنل پارکنگ پلازا صدر میں شہید کر دیا گیا تھا اس گینگ کا. اس میں بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہمیں ڈیٹیکٹ ہوا ہے.
امجد صابری کو شہید کر دیا گیا تھا 23 جون 2016 کو. اس میں کئی خبریں اور آئی تھی، لیکن یہ میں آپ کو اوتھینٹک اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ پہلی بار بتا رہے ہیں کہ یہ کیس بھی ریزالو ہوا ہے اور یہی لوگ وتھ کنکلوسو پروف امجد صابری شہید کے کیس میں انوالو تھے. 21 مئی 2016 کو عائشہ منزل پہ 2 ٹریفک کانسٹیبلز کو شہید کر دیا گیا تھا. اس کیس میں بھی یہ انوالو ہیں. یہ جو ہتھیار بیسیکلی کیسے پتہ چلا، جو ہتھیار برآمد ہوئے ہیں نا، اور ہتھیاروں کی لسٹ میں آپ کو دوں گا، ان کو میچ کیا ہے ان بلٹ سے جو کہ ان پوسٹ مارٹم کے بعد ان شہداء سے ملی تھی ہمیں. 20 اپریل 2016 کو اورنگی میں 7 پولیس افسر، پولیس کے جوان ہمارے شہید کر دیے گئے تھے. پولیو مہم کے دوران آپ کو یاد ہوگا ادھر کیے تھے، جو کہ اس وقت پولیو سے ریلیٹڈ تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی. ایک موبائل میں وہ لوگ تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کو شہید کر دیا گیا تھا. ان کے یہاں پہ بھی میچ ہوئے. پھر پچھلے سال پہ چلے جائیں، 1 دسمبر 2015 کو 2 ملٹری پولیس کے جوان تبت سینٹر پہ شہید کر دیے تھے. وہ ایویڈنس بھی لیڈ کرتا ہے کہ یہی گینگ انوالو تھا اس میں. 20 نومبر 2015 کو اتحاد ٹاؤن میں 4 رینجرز کے جوان شہید ہوئے تھے. یہی گینگ اس میں بھی انوالو تھا. سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ سید امیر حیدر حسن اسکوائر میں 29 اگست 2015 کو شہید ہوئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے. یہی گینگ اس میں بھی انوالو ہے. یہ صرف 9 کیسز ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ 28 ٹوٹل کیسز ہیں. میں نے 9 میجر کیسز بتائے. اس کے علاوہ اور پولیس والوں کو شہید کیا تھا. وہ ڈیٹیل ابھی فائنلائز نہیں ہوئی، اس لیے میں نہیں دوں گا. کچھ ایک نمبر تو ہے میرے پاس، لیکن وہ ذرا اوتھینٹک پورا نمبر آ جائے. یہ اس کے بارے میں ہم پورا کانفیڈنٹ ہے، پورے 28 کیسز کے بارے میں کانفیڈنٹ ہے. لیکن اب وہ ابھی تک وہ میچنگ چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بتایا گیا کہ 12 اور پولیس پرسنل کی شہادت، 7 شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کی شہادت ہوئی تھی. وہ ان کو جب گرفتار کیا گیا، اپریہینڈ کیا گیا، تو جیسے میں نے بتایا بہت زیادہ اسلحہ ان سے برآمد ہوا، جس میں 3 SMGs، 2 MP5 رائفلز، 27 پسٹلز. MP5 یہ 2 MP5 آئی جیسا بتا رہے ہیں کہ یہ پولیس سے چھینی گئی تھی. 27 پسٹلز، بہت سارے ہینڈ گرینیڈ اور امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس IEDs یہ وہاں سے برآمد ہوئی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ کنکلوسو ایویڈنس ہمیں سارا ملا ہے، اس لیے کہ فورینسک رپورٹ کے مطابق یہ جو ویپنز یہاں سے برآمد ہوئے ہیں، وہ جو یہ سارے کرائم سین تھے اس کی ایمٹیز جو کلیکٹ کرتے ہیں ان سے میچ ہوئی ہیں. اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ 1 SMG اور 2 MP5 یہ پولیس سے چھینی ہوئی تھی پولیس اہلکاروں کو شہید کرنے کے بعد. اور یہ 2 اورنگی میں اور عائشہ منزل میں جو واقعات آئے تھے اس میں ہوئی تھی. میں پولیس کی CTD کی ٹیم، خاص طور پہ عمر خطاب اور ان کی جو ٹیم ہے اس کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. پچھلے دنوں پھر ٹیررسٹ تھوڑے ایکٹیو ہو گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا، اور اس سلسلے میں حکومت سندھ نے کچھ کارروائی کی، کچھ لوگ ڈیٹین کیے. اس سلسلے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سلسلے میں آج کل بھی کچھ مظاہرے ہوئے تھے، آج بھی جو ہے ملیر میں کچھ مظاہرے ہوئے. مجھے بتایا گیا کہ اب وہ کلیئر ہو گئے ہیں. میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، پورے
خاص طور پہ کراچی کے شہریوں کو کہ جی یہ کسی کے پیچھے کوئی پرٹیکولر کمیونٹی یا سیکٹ کے پیچھے نہیں، یہ ٹیررزم کو روکنے کے لیے جہاں جہاں ہمیں شک شبہ ہو رہا ہے وہاں لوگوں کو ڈیٹین کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو کلیئر ہوتے جا رہے ہیں ان کو اسی وقت رہا بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ ڈیٹیلز بھی موجود ہیں. میرا خیال ہے اس کو بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ تھی جو ہم نے گینگ یہ بسٹ کیا اس کے بارے میں بتاؤں. اور میں صرف آپ کی توسط سے اس شہر کے ریزیڈنٹس کو یہی کہوں گا کہ حکومت سے کوآپریٹ کریں. ٹیررزم کے خلاف حکومت سندھ اپنی تمام پارٹنرز کے ساتھ، اس میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی بھی مدد ہے، سول آرم فورسز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہم سب ساتھ مل کے اس مینس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پرسنلی ٹیررزم کو فیس کیا ہے، اور ٹیررزم کے ہاتھ پہ ہم نے سفر کیا. ہم نے اپنی لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انہی ٹیررسٹ کے ہاتھوں گنوائی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا. اس لیے ہم سب سے بڑا مینس جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ایکسٹینٹ تک جائیں گے، اور اس میں اپنے خاص طور پہ کراچی کے شہریوں اور پورے سندھ کے لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں. اللہ تعالیٰ نے شکر کیا ہے کہ پچھلے 4-5 دن میں کچھ ایونٹس ایسے ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد مجھے، اس اپریہنشن کے بعد مجھے امید ہے کہ اس میں بھی کمی آئے گی. اور اس کے علاوہ جو 4 تاریخ کو کچھ سنی سیکٹ سے ASWJ والے کچھ لوگ مارے گئے تھے، ان کے پیچھے بھی ہمارے پاس کچھ لیڈز ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس اینڈ تک نہیں پہنچے ہیں کہ ہم ان کو گرفتار کریں. جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کریں گے. ایک پرانا کیس تھا، وہ تو ڈیٹیکٹ کر لیا آپ نے بتایا، اور اس سے کچھ لیڈز نکلیں گی انشاءاللہ جو ہم ان کو بھی ایپریہینڈ کریں گے. تو میں ایک بار پھر جی صاحب کہے ریوارڈ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا نا، آپ وہ اس کی وہ میری اور آپ کے درمیانے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں اتنا، لیکن پولیس آفیسرز جو بھی جنہوں نے کردار ادا کیا ہے دے ول بی اپروپریٹلی ریوارڈڈ، ان کو شاباشی بھی ملے گی. اور اس کے علاوہ یہ بھی پولیس فورس ہے کہ آگے بھی مینٹین کریں. اور جیسے میں نے کہا یہ آپریشن جو چل رہا ہے کراچی میں یا پورے ملک میں ضرب عزم چل رہا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہر ٹیررسٹ کو ختم کر کے ہی دم لیں گے. اور یہ کنٹینیوس آپریشن، اور مجھے پوری امید ہے کہ پولیس جس طریقے سے ہم پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پولیس بھی اسی طریقے سے رسپونڈ کرے گی اور ان دہشت گردوں کے خلاف کامیابی حاصل کرے گی. کچھ سوالات ہوں تو میں خیال ہے اگر آپ ڈائریکٹ کر دیں. میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی مجھے کہیں جانا نہیں ہے، آرام سے ایک ایک کر کے سوال کر لیں. چلے پہلے آپ میں ایک وہ دے دیں، ایک وہ سن لیں. یہ جو گینگ، یہ بتائیے گا جو گینگ گرفتار ہوا ہے اس کا تعلق سیاسی جماعت سے یا کسی جماعت سے؟ یہ جی لشکر جھنگوی نعیم بخاری گروپ ان کے ہیں، اور یہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، یہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے، اس سے ان کا تعلق ہے. جی ابال ہو کر سوال. گرفتار کیے گئے، میں نے آپ کو بتایا 2 افراد گرفتار ہوئے ہیں. یہ کل رات کو اور آج صبح یہ رات کے ٹائم پہ ہوا، اور ہم نے اس میں اس لیے تھوڑا ٹائم لیا تھا کہ ساری انویسٹیگیشن کر کے، اور میں پولیس والے جنہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے وہ تقریباً پچھلے 24 گھنٹے سے سوئی نہیں ہے، بیکاز ان کے پیچھے تھے. اور میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کانکریٹ بالکل کنکلوسیو ایویڈنس لے کے اور پھر مجھے بتائیں. بتا تو انہوں نے صبح دیا تھا مجھے ارلی مارننگ کہ یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن کنکلوسیو ایویڈنس لے کے جب آپ بالکل کنونسڈ ہو، کنفرم ہو جائے آپ کو
फिर मैं इसका अनाउंस करूँगा। शाहसाब, कराची शहर में एक मरतबा फिर फिरका वाराना टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। सवाल पता नहीं कहाँ से। उसकी रोकथाम के लिए शाहसाब, आप मुझे अगर हाथ उठा दें मैं देख लूँ। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। कराची शहर में एक मरतबा फिर फिरका वाराना टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके लिए सिंध पुलिस क्या किरदार अदा कर रही है? और दूसरा, फैसल रजा आबदी को गिरफ्तार किया गया है, मिर्जा यूसुफ बेग को गिरफ्तार किया गया है, अनफी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुझे बताइए, दहशत गर्दों की सहूलतकारी में ये लोग मुलव्विस हैं या इनके खिलाफ अभी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से? मैं देखिए दोनों सवाल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो मैंने खुद बताया आपको कि पिछले कुछ दिनों से फिर फिरकावारानियत और रिलीजियस टारगेट किलिंग्स हुई। इसी सिलसिले में पहले जो 29 अक्टूबर वाला केस हुआ और फिर उसकी रिएक्शन कह लें या वो, जैसे मैंने कहा कि अभी जो 4 अक्टूबर वाला केस हुआ है उसको हमने नहीं रिजॉल्व किया, उस तक हम जा रहे हैं। वो उसके रिएक्शन में था या टेररिस्ट वैसे ही आपस में दो ग्रुप्स को लड़ा रहे हैं, क्या है वो वजह थी। उसके एकदम बाद पुलिस ने कुछ लोगों को, और जिसमें आपने नाम लिए, फैसल रजा आबदी साहब की पास एक अनलाइसेंस्ड वेपन निकला है। जब उन्होंने उनको डिटेन किया तो वो उस सिलसिले में उनको गिरफ्तार है। क्या नाम है उनका? मिर्जा यूसुफ। उनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस थे जिनमें उनकी बेल नहीं हुई थी और शेड्यूल 4 में भी उनका नाम था। और ये जो हालात थे उनको देखते हुए उनको एप्रीहेंड किया गया है। हनफी जो हैं उनको हम एमपीओ के तहत, इसलिए कि ये जो हालात हो रहे हैं इसी वजह से, और इस वजह से कुछ रिएक्शन भी हुआ है, कुछ एहतजाज भी हुए हैं। लेकिन ये इतने बड़े वाक़यात हुए पिछले एक हफ्ते में, इसमें ज़रूर एक्शन लेना था। और इस वजह से हमने दोनों सेट से जो लोग हम समझते थे कि वो इश्तियाल दिलाने में मुलविस हो सकते हैं या डायरेक्टली किसी तरीके से फैसिलिटेट करते हैं या उनका ताल्लुक है टेररिज्म से, उनको डिटेन किया और हम उनको छोड़ते भी जा रहे हैं। वजीर आला सिंध प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना है कि कोशिश ये की जा रही है कि हालात